السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت حاضر ہے۔ سورج گرہن کی آمد ہے اور سورج گرہن 29 مارچ کو آ رہا ہے۔ بڑا سینسٹیو ٹائم ہے آپ کا لحاظ سے، اور یہ گرہن جو ہے 29 مارچ کو لگے گا 1:50 پہ لگے گا اور تقریباً 5:43 تک اس کا ٹائم رہے گا۔ تو بڑا حساس قسم کا یہ گرہن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کا کمبینیشن بن رہا ہے، کنجکشن بن رہا ہے، اور پلس اس کے ساتھ سیٹرن بھی اپنا برج تبدیل کرے گا، اسی دن ہی اپنا کچھ گھنٹوں بعد اپنا برج تبدیل کر لے گا، اور راہو جو ہے راہو کیتو کے ایکسس میں آ جائے گا، یعنی سیٹرن جو ہے راہو کو سبجیکٹ کرے گا۔ تو درجات کا تو فرق ہوگا، لیکن یہ ان کے راہو کیتو کے ایکسس میں آ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ گرہن، اور اس کے ایفیکٹس وہ ہیں کافی دیر تک اثر پذیر رہیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گرہن سے پہلے آپ سب لوگوں کو خصوصی طور بہت محتاط ہونا چاہیے، اگر زندگی میں اہم فیصلے کرنے لگے ہیں، شادی، ریلیشن شپ، انویسٹمنٹ، زمین پراپرٹی، کچھ بھی کرنے لگے ہیں تو کچھ دن صبر کر لیں یہ چیزیں۔ ویسے تو ہم 12 برجوں کو ڈسکس کریں گے، ان کے کون سے کون گھروں میں کہاں پہ افیکٹ آ رہا ہے، ساری تفصیلات ڈسکس کریں گے، ریمیڈیز بھی بتائیں گے، اور خصوصی طور پہ آپ کو اس کا ورد خاص اور ساری تفصیلات بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے ویدک اسٹوری کے مطابق دیکھنا ہے، اور اس میں دو چیزوں کو مد نظر ضرور رکھنا ہے۔ اسٹرالوجی کو لوگ سمجھتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے مون سائن اور اسینڈنٹ وائز دونوں کے لحاظ سے ریڈنگ لینی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسینڈنٹ وائز دیکھ لیا تو کافی ہے، یا مون سائن کے لحاظ سے دیکھ لیا تو کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ضروری طور پر دیکھنا ہے، اگر مون سائن میں اگر آپ کا اچھا آ رہا ہے یا کوئی کم نیگیٹو افیکٹ آ رہے ہیں تو اسینڈنٹ وائز بھی ضرور دیکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا اسینڈنٹ میں ہی لگ رہا ہو، ڈسٹرب ہو آپ کا، تو آپ نے جو بھی اپنا ذائچہ بنوانا ہے یا آپ ذائچے کو انالیسس کرنا ہے یا گرہن کے ایفیکٹس دیکھنے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ گرہن کس گھر میں لگ رہا ہے، مون سائن کے لحاظ سے بھی، اسینڈنٹ وائز کے لحاظ سے بھی، پلس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گرہن کتنے درجات پہ لگ رہا ہے، ان اہم درجات پہ آپ کو کوئی اہم ستارے تو نہیں بیٹھے، اس سے اگلے گھر میں، اس سے پچھلے گھر میں، یا اس کے اپوزیشن میں اہم ستارے تو نہیں بیٹھے، اور اس کے بعد ہی اس گرہن کے جو ہے نیگیٹو پازیٹیو افیکٹس آپ پہ ڈلیور ہوں گے، آپ پہ منتقل ہوں گے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ تمام لوگوں پر گرہن کے ایک جیسے ہی اثرات آئیں، ہر شخص کی زندگی ڈیفرنٹ ہے، تو اس کو مختلف حالات و واقعات سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ گرہن پائسز میں لگ رہا ہے، واٹر سائن میں لگ رہا ہے، سورج گرہن کے دوران شمس، قمر، تارا، زہرہ، راہو، یہ سارے کمبینیشن بنے گا، اور سہل بھی پائسز میں داخل ہو جائے گا۔ تو بڑے امپورٹنٹ ٹائم ہے یہ چیزیں، اور گرہن کے جو افیکٹ آتے ہیں کم از کم 2 سے 3 ماہ تک رہتے ہیں، بلکہ اگر کلوز کنجکشن میں کلوز ڈگریز پہ لگے تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ایسے حادثات بھی آ جاتے ہیں جو کہ ساری زندگی بھلائے نہیں جاتے۔ یعنی کسی کا بہت بڑا حادثہ ہو گیا، کسی کا بہت بڑا لاس ہو گیا، یا کسی کو بہت بڑا فائدہ ہو گیا، دونوں صورتحال میں وہ اب گرہن کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ، آپ زندگی کو اس موقع کو، اس واقعے کو بھلا نہیں سکیں گے۔ اس لیے ان دنوں میں اپنا خصوصی طور پر ضرور ذائچہ بنوائیں، کسی بھی اچھے اسٹالر سے بنوائیں، اور چیک کروائیں کہ آپ کا گرہن کس درجے پہ لگ رہا ہے، کس برج میں لگ رہا ہے، اور اس کے کیا افیکٹس آئیں گے پرسنل ذائچے میں۔ یہ تو ایک جنرل ریڈنگ ہوتی، تمام بروج کے حوالے سے گائیڈ لائن دے دی جاتی ہے، انفرادی ذائچے کا انالیسس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ برج حوت میں سورج گرہن کا کمبینیشن بنے گا، اور کئی راز اس میں سے، کیونکہ 12واں گھر جو ہوتا ہے نا آپ کا خفیہ معاملات کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کئی لوگوں کے خفیہ راز، پوشیدہ راز نکل آئیں گے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے چہروں سے پردے بے نقاب ہو سکیں گے، ان کی ریئل پرسنالٹی پتہ چل جائے گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ کئی لوگ تو بہت عبادت گزار ہیں، لیکن اندر ان کی انٹرنل پرسنالٹی کیا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں اوپر سے اتنے برے لگتے ہیں لیکن اندر سے کتنے حساس دل رکھتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرنے والے ہیں، ان کے خفیہ طور پہ کتنے لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے۔ بہت سے ایسے راز، ایسی چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جذباتی معاملات میں ویریشن ہے، کیونکہ جو واٹر سائن ہوتے ہیں وہ ایموشنز بیس پہ ہوتے ہیں، تو ایموشنل بیس پہ بہت سے فیصلے ہو سکیں گے زندگی میں سے، اور ایموشنل انٹیلیجنس بڑا اس پہ اثر انداز ہوگا۔ ایموشنل انٹیلیجنس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں کئی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ آپ لوگوں کو ان کے ایموشنز سے، ان کی باڈی لینگویج سے، اور ان کے چہرے کے تاثرات سے ویژولائز کر کے ان کی پرسنالٹی کو سمجھنے کی کوشش کر پائیں گے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ پہلے جو یہ خیالات، کہ پہلی بات یہ پہلے آپ کے ذہن میں ایسی باتیں کیوں نہیں آئیں۔ قدرت نے آپ کو موقع دیا لوگوں کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، تو آپ اب اس کے بعد بڑے چوزی ہو جائیں گے، کیلکولیٹ ہو جائیں گے کہ کن کے ساتھ تعلقات رکھنے اور کن کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے۔ تو سب سے پہلے برج حمل ہے۔ برج حمل میں گرہن آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں لگے گا۔ 12واں گھر اخراجات کا ہوتا ہے، خفیہ دشمنوں کا ہوتا ہے،
لاشعوری معاملات کا ہوتا ہے، روحانی سے بھی تعلق ہے، ہسپتال سے بھی تعلق ہے، تھانہ کچہری سے بھی تعلق ہے، قید و بند سے بھی تعلق ہے، اور ان سارے معاملات کو یہ چیز ٹریگر کرے گی۔ اس لحاظ سے پرانی یادیں اور پوشیدہ کمپلیکیشن مسائل سب چیزیں واضح ہوں گی۔ اور اگر آپ اس وقت آپ میڈیٹیشن پہ فوکس کریں، روحانیت کی فوکس کریں، تو یہ ٹائم بہت اچھا ہے، اس لحاظ سے آپ کو بہت بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے خدا سے ملاقات کریں علیحدہ بیٹھ کے، پیسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تو خاموشی کی لینگویج کو سمجھیں، سائلنس کی لینگویج کو سمجھیں، یعنی خاموشی کی زبان کو سمجھیں، تو آپ کو بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا اور آپ قدرت کے قریب ہو سکیں گے۔ ٹورس لگن ہے، یہ جن کے ٹورس مون سائن دونوں لحاظ سے دیکھا جائے چیزیں، اور دونوں لحاظ سے جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو صحیح پکچر پتہ چلے گی۔ برے سوروں کے لیے ذائچے 11ویں گھر میں لگا۔ 11واں گھر آپ کی خواہشات کی تکمیل کا ہوتا ہے۔ 10ویں گھر کا جو رزلٹ ہے وہ 11ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے، اور 11ویں گھر میں آپ کا سوشل نیٹ ورکنگ، آپ کے جو قریبی تعلقات ہیں، بڑے بہن بھائی، اور پلس جو ہے ماضی میں جتنے اپنے وظائف عملیات جو چیزیں کی ہیں، جو دعائیں مانگی ہیں، ان کا بھی جو آؤٹ کم ہے 11ویں گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو بڑے غیر یقینی حالات سے واقع کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوست احباب اچانک اپنا رخ چینج کر سکتے ہیں، ان کے رویے میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، حیران کن تبدیلیاں آ سکتی ہیں، نیگیٹو پازیٹیو دونوں سے ہو سکتی ہیں۔ آپ کے ذائچے کے مطابق انالیسس ہوگا اس کا۔ تو کوئی نیا کاروباری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا سفر کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی لاٹری لینا چاہتے ہیں، کیونکہ 11ویں کے سامنے اپوزیشن میں 5واں گھر بھی ہوتا ہے چیز ہے، تو آپ نے اولاد، محبت نام یا کوئی اسٹاک سے ان معاملات میں بھی متعلق رہنا چاہیے۔ یہ وقت گزرنے جانے دیں، اس کے بعد پھر اہم فیصلے کرنے چاہیے۔ جیمنی لگن، جوزہ برج جوزہ کی گرہن 10ویں گھر میں لگے گا۔ کیریئر پروفیشن میں گروتھ ہو سکتی ہے، عزت شہرت میں، مقاصد میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چیز آپ کے کام کے حوالے سے آپ کے نئے موڑ سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کسی پروموشن کے لیے کوشش تھے، یا جاب میں سوئچنگ کے لیے کوشش تھے، یا کوئی ویسا کام کرنا چاہ رہے تھے کہ جس میں کیریئر میں گروتھ ہو سکے، ایکسپینشن ہو سکے، تو یہ وقت جو ہے آپ کو صبر و ہمت سے گزارنا پڑے گا۔ فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہ کریں، جاب سوئچنگ نہ کریں، ایسی چیزیں اپرچونیٹی ملیں، پہلے ان کو گراؤنڈ ریئلٹی چیک کریں کہ وہ الیجن تو نہیں ہے، اس میں حقیقت ہے کیا، یہ آپ جا کے کسی ٹریپ کا شکار تو نہیں ہو، کسی اور مصیبت کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بیرون ملک ہے، دوسرے شہر ہے، کسی بھی حوالے سے پہلے اس کا انالیسس کریں، تاکہ وہ آپ چیز کو اچھے طریقے سے ورک آؤٹ کر کے پھر اس کا رزلٹ نکال سکیں۔ چیزیں جلد بازی میں فیصلے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کینسر لگن اور برج سرطان، یہ گرہن آپ کے 9ویں گھر میں لگے گا۔ 9واں گھر کس کا تعلق ہوتا ہے؟ آپ کے اسپریچولزم کے لحاظ سے، مذہبی معاملات کے لحاظ سے، والد سے تعلق، آپ کے جو مینٹورز ہیں، آپ کے جو امیجیٹ باس ہوتے ہیں، سینئر باس ہوتے ہیں، ان سب سے تعلق ہوتا ہے یہ چیزیں۔ روحانی ترقی، مذہبی سفر، اعلیٰ تعلیم، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں سے متعلق ہوتا ہے۔ ان سارے معاملات میں کچھ غیر متوقع تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، عام طور پہ کوئی ڈاکومنٹس میں کوئی مسائل آ سکتے ہیں سفر کے دوران، یا کوئی انیویژل ایسے ایونٹس ہو سکتے ہیں جو کہ آپ نے پہلے نہیں سوچے تھے، جو آپ کی جن پہ آپ نہیں ہوم ورک کر سکے تھے، وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ بھی 9ویں گھر سے منصوبات سے متعلقہ معاملات میں متعلق ہونا چاہیے۔ 9ویں سے اپوزٹ تیسرا گھر ہوتا ہے، تو تیسرا گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ کون سے پلانٹس بیٹھے ہیں، اگر وہاں پہ آپ کو قریبی رشتے دار بہنوں سے تعلقات میں کوئی بھی متعلق رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز ہے، چھوٹے سفر کے دوران بھی متعلق رہیں۔ لگن، لیو لگن، برج اسد، یہ گرہن جو ہے آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں آ رہا ہے۔ 8واں گھر بڑا حساس نیت کا ہوتا ہے، اور 8ویں گھر کا تعلق ریسرچ سے ہوتا ہے، مخفی علوم سے ہوتا ہے، آپ کی حادثات پریشانی سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی ہیریٹیج، وراثت، آپ کی جو آپ کی لگتی ہے انشورنس پالیسی، شرکیات کی جو دولت ہے یہاں سے دیکھی جاتی ہے، خزانہ، پوشیدہ خزانہ، یہ ساری چیزیں یہاں سے دیکھی جاتی ہیں۔ ویسے تو ہر گھر کے بے شمار منصوبات ہیں، لیکن موٹے موٹے آپ کو بتا دی جاتے ہیں، جو کہ بہت ورکنگ میں ہوتے ہیں وہ بتا دی جاتے ہیں۔ تو قانونی مسائل آ سکتے ہیں، قانونی جتنے بھی مسائل آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت متعلق نہیں گزرنی چیزیں۔ تو یہ ساری چیزوں میں کوشش رہی چیزیں، اور کسی وقت بھی کوئی قانونی مسئلہ، قانونی پریشانی چل رہی ہے تو اس کو اچھی طرح مانیٹر کر کے کریں، پھر جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر ہیلتھ کے لحاظ سے بھی کوشش لیے ہوئے کو خصوصی طور پر ریکمینڈ کروں، ہیلتھ ایشوز آئیں تو فوری طور پر ایڈریس کریں، کو لیو نہ کریں۔ برج سرطان، برج سملہ، ورگو، یہ گرہن 7ویں گھر میں ہوگا۔ شادی، شراکت داری میں اور تعلقات سے متعلق رہنے کی ضرورت ہے۔ بزنس پارٹنرشپ کر رہے ہیں، نیا رشتہ طے کرنے لگے ہیں، شریکیات کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں، کوئی شادی ہونے لگی ہے یا ڈیورس کے معاملات ہیں، تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا آپ کے لائف کا۔ آپ یس کر لیں گے، نو کر لیں گے اس چیز پہ۔ اگر جو بھی فیصلہ کریں، اگر اس میں آپ کو کوئی
ڈاؤٹ ہو یا کنفیوژن ہو تو اس وقت کو گزرنے دیں، اور اگر آپ 100% کنفرم میں سارے اپنا ہوم ورک کر لیا پھر کر سکتے ہیں صدقات دے کے، ادروائز اس وقت کو گزرنے دیں چیزیں۔ اس کے بعد لیبرا لگن، برج میزان چھٹے گھر میں ہوگا، آپ کے جو دشمنوں میں پڑے گا، اور دشمنوں پہ جب پڑتا ہے تو یہ جو میلفک گھر میں جب گرہن لگتے ہیں تو بیسکلی ان کے میلفک اثرات جو ہیں ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں۔ ہائی لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ دشمن خفیہ دشمن ہیں یا کمپٹیٹرز ہیں، کیونکہ چھٹے بارہویں کا کمبینیشن بنے گا تو کمپٹیٹرز ہائی لائٹ ہوئے ہیں تو ان پہ پڑے گا، اور وہ آپ کے خلاف بول نہیں سکیں گے، سنب ہو سکیں گے، اور جو ان کی سازشیں واضح ہو سکیں گی جن سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو ہے حکمت عملی سے چلیں، کسی کو ٹریگر نہ کریں، تنگ نہ کریں، نہ خود تنگ ہوں، اور کوشش کریں کہ معاملات کو صلح جوئی سے طے کر لیں چیزیں۔ اور اگر جاب وغیرہ میں کوشش کر رہے ہیں کوئی نئی شفٹنگ کے لیے کہ تو اس کے چانس بن سکتے ہیں، آپ کو جاب کے لحاظ سے اپرچونیٹی مل سکتی ہے آپ کو۔ اس کے بعد اسکارپیو لگن، یہ گرہن زائچے کے 12ویں گھر میں ہوگا۔ اولاد محبت نام کے معاملات میں متعدد رہن گزرتے ہیں، کوئی اولاد سے متعلق امپورٹنٹ فیصلے کرنے لگے ہیں، کوئی شادی کے لحاظ سے، ان کی سفر کے لحاظ سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، یا کوئی بھی پلاننگ کرنے لگے ہیں، یا کیا ہے کہ بچوں کے لحاظ سے متعلق ان کی کسی رشتے کے معاملے میں بات چیت چل رہی ہے، تو ان چیزوں میں غیر یقینی حالات پیدا ہو سکتے ہیں چیزیں۔ اپنی تخلیقی صلاحیتیں آپ کی ڈیولپ ہو سکیں گی۔ ایکسٹرا جو انرجیز ہوتی ہیں جو کہ کیونکہ 7 سالوں کا کمبینیشن بن رہا ہے تو ایک ملٹی انرجیز ہے، ملٹی انرجیز جو ہیں کئی چیزوں کو تخلیق بھی کرتی ہیں، تو چیزیں تخلیق بھی ہو سکتی ہیں، نئی چیزوں میں انوویشن بھی آ سکتا ہے، تبدیلیاں آ سکتی ہیں، یہ سارے معاملات میں بہتری ہوگی آپ کی سسٹم۔ اور جو لوگ زچہ بچہ کے معاملہ سے گزر رہے ہیں، حاملہ خواتین کو خصوصی متعدد رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اسٹاک ایکسچینج میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو سب بھی متعدد رہی چیزیں۔ سیجیٹیریز، یہ زائچے کے 4تھے گھر میں ہو رہا ہے۔ 4تھا گھر کا تعلق آپ کو زمین پراپرٹی سے، وہیکل سے، والدہ سے تعلق، گھریلو سکون سے، گھریلو ماحول میں کچھ ٹینشن انگزائٹی فیل کر سکتے ہیں، گھر میں نیگیٹو انرجی فیل کر سکتے ہیں۔ پراپرٹی یا خاندان سے متعلق معاملات میں صبر اور سمجھداری کا اپنا پیشنس کے ساتھ مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ والدین کی صحت کا خیال رکھیں، خصوصاً والدہ کی صحت 4تھے گھر سے متعلق ہوتی ہے، متعدد ان سے الجھے نہ، ٹکراؤ نہ پیدا کریں، گھر کی شفٹنگ ہو سکتی ہے، گھر میں تبدیلی آ سکتی ہے، گھریلو ماحول میں کوئی ٹینشن آ سکتی ہے، ان ساری چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگلا برج جدی کیپریکون، یہ سورج گرہن زائچے کے 3 گھر میں ہو رہا ہے، جو کہ آپ کی بول چال سے گھر سے تعلق رکھتا ہے، قریبی رشتہ داروں سے تعلق رکھتا ہے، چھوٹے سفر سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے سفر الفاظ بول چال میں بہت متعدد رہیں، چھوٹے سفر ہو سکتے ہیں، سفر کے دوران ریش ڈرائیونگ نہ کریں، کوئی کلیش ٹکراؤ ہو سکتا ہے چیز ہے، اور غلط فہمیاں میں ہر طرح سے بچیں، کیونکہ اختلافات سے بچیں، یہ ٹائم جو ہے ٹریگر کرے گا، کوئی ایک موضوع چھوٹا سا بھی ہوگا وہ رائی کا پہاڑ بن جائے گا۔ تو اگر آپ نے ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا اور آپ نے ان چیزوں کو لیو کر دیا اور ان کو پکڑ لیا اور اس کو یعنی کہ بات کا بتنگڑ بن گیا تو پھر آپ کے گلے پڑ جائے گی بات، اس لیے کوشش کریں کہ ان سے حد ممکن طریقے سے اوائڈ کریں چیزیں اور خاموشی اختیار کریں۔ بہن بھائی ہو گئے، قریبی رشتہ دار ہو گئے، ہمسائے میں اکثر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کروا رہا ہے، کوئی گاڑی آگے کھڑی کر دی ہے، پیچھے کر دی ہے، یا کوئی اور ایسا گیٹ کے ہم نے گاڑی کھڑی کر دی ہے، اس پہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، بحث میں وہ ٹریگر ہو جائے گی بات، تو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسے ایشوز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں چیزیں۔ اس کے بعد ایکویریس برج دل کے یہ گرہن سرجے کے 2 گھر میں ہوگا، اور مالی معاملات اور فیملی ایشوز، کھانے پینے کے معاملات، ہیلتھ ایشوز، ان چیزوں میں کانشیس رہیں۔ چہرے پہ کچھ آپ کے ڈاٹس آ سکتے ہیں، چہرے پہ کوئی نشانات، دانتوں پہ مسائل، چہرے پہ آنکھوں میں اس طرح ریلیٹڈ ENT سے مسائل آ سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے کا چہرے کا ہوتا ہے، تو ان چیزوں میں اب دیکھیں چہرے والے گھر میں 7 ستارے اکٹھے ہو جائیں، اس طرح سے گرہن بھی لگے تو اس لحاظ سے مطابق خوراک میں بہت کانشیس رہیں، ویسے بھی رمضان ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی جو ملے سموسے پکوڑے ہر جگہ پہ اوور ایٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو بڑا کانشیس رہ کے دیکھ بھال کے کھائیں، سلسلہ تیز مسالے ان چیزوں میں متعدد رہیں۔ خاندانی مسائل، خاندانی کمپلیکیشن اور سب چیزوں سے بچنے کی کوشش ہے، اختلافات سے بچنے کی کوشش ہے، بہن بھائیوں سے اچھے تعلقات رکھیں، جو لیکوڈ منی ہے، جو روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کو بڑے متعدد طریقے سے خرچ کریں، ادھر آئے پیسہ فوراً خرچ نہ ہو جائے، ہاتھ سے نکل نہ جائے، چیزوں کو ویلیوٹ کر کے کیلکولیٹ کر کے لکھ کے خرچ کریں تو زیادہ بہتر ہوگی اس سے۔ اس کے بعد پائسز لگن، ان کے تو اپنے برج میں لگ رہا ہے، لگن میں لگ رہا ہے تو پرسنالٹی بڑی ڈسٹربنگ ہو سکتی ہے، ڈپریشن انگزائٹی فیل کر سکتے ہیں چیزیں،
اور بے چینی فیل کر سکتے ہیں، خود اعتمادی کانفیڈنس لوز ہو سکتا ہے، کچھ دباؤ فیل کر سکتے ہیں، ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں چیزیں. تو اچانک بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جس سے آپ کی پرسنالٹی کو ایک جھٹکا لگ سکتا ہے. آپ شفل ہو سکتے ہیں اپنے پرسنالٹی کے معاملے میں، جو آپ نے نہیں سوچا تھا. یا پبلک امیج جو، کیونکہ پہلے سے ساتھ میں پبلک امیج بھی ہوتا ہے، تو پبلک امیج میں جو آپ کا امیج بنا ہوا تھا وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. لوگ آپ کے بارے میں کچھ اور چہ مگیاں کر سکتے ہیں، کہیں نئی سوچ سکتے ہیں کہ بندہ اس طرح کا، یہ تو پہلے کچھ اور تھا، یہ واضح اور کچھ اور اندر سے کچھ اور نکل رہا ہے. تو آپ حالات و واقعات کو بہت سوچ سمجھ کے اور بڑا کیلکولیٹ ہو کے بولیں، بہت اچھے طریقے سے کیلکولیٹ ہو کے الفاظ کی ادائیگی کریں تاکہ پبلک امیج خراب نہ ہو، سیلف کانفیڈنس نہ ہو. ایسے وعدے نہ کریں جو پورے نہ کر سکیں. اور ہیلتھ پہ بڑے فوکس رہیں. ہیلتھ پہ دباؤ آئے تو واک کریں، ورزش کریں، صدقات ضرور دیں. چیزیں جادو ٹونے کے افیکٹ بھی آ سکتے ہیں، نیگیٹو انرجی فیل کر سکتے ہیں چیزیں. تو یہ سارے معاملات آ سکتی ہیں چیزیں. اور ایموشنل، کیونکہ پائسس ایموشنل بیس پہ ہے، واٹر سائن جو ہے ایموشنل بیس پہ ہوتا ہے، ایموشنل بیس سائن ہے. تو آپ نے اپنے جذبات اور احساسات پہ بہت کنٹرول کرنا ہے. اور فوری طور پہ اگر آپ کو کسی کی بات بری لگی، فوری طور پہ اس کو ٹریگر نہیں کر دینا سستے سے، ٹھیک ہے نا. اس کو فوری طور پہ جواب نہیں دینا، بلکہ خاموشی اختیار کریں. اور اس کے بعد تاکہ یہ وقت گزر جائے، اسٹریس انگزائٹی کے بغیر جو فیل کر رہا ہے اس کو ایگزیکیوٹ نہ کریں، وہ علیحدہ خاموشی اختیار کریں. سب سے بہتر حال تو یہ ہے کہ آپ علیحدہ چلے جائیں، میڈیٹیشن کریں، مراقبہ کریں، وظائف ادا کریں اور علیحدگی تنہائی اختیار کریں. سب سے بیسٹ ہو جائے گا آپ کے بارے میں. اب ریمیڈیز کی طرف آتے ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے واٹر سائن میں جب اکٹھی ہوتی ہیں چیزیں، واٹر سائن بہت زیادہ ٹریگر ہو رہا ہے، تو دنیا میں بھی ایسے حالات واقع ہوں، پانی سے متعلقہ حادثات، پریشانیاں چیزیں ہو سکتی ہیں، ارتھ کوئک آ سکتے ہیں، اور فضائی حادثات اور آبی مخلوق سے متعلقہ مسائل آ سکتے ہیں چیزیں. اور دنیا میں جہاں پہ جنگیں یا ایسے مسائل ہیں وہ زیادہ ٹریگر ہو سکتے ہیں، وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں چیزیں. جیسے غزہ کا معاملہ چل رہا ہے، امریکہ پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کھائے. تو اس میں صدقہ آپ نے یہ دینا ہے کہ چیز ہے کہ آپ کسی مدرسے میں صدقہ دے سکتے ہیں، 7 جناز کا صدقہ کر لیں. مثلا گندم، چاول، باجرہ، مختلف طرح کے جناز مکس کر کے لوگوں کو تقسیم کریں. سب سے بیسٹ صدقہ ہے. اپنے وزن کے مطابق کریں. اگر وسائل نہیں ہیں تو جو بھی حسب تفیق ہے چیز، سورج کے مطابق گڑ کا صدقہ دے دیں، گندم کا صدقہ دے دیں چیزیں، تانبے کے سکہ کا صدقہ دے دیں، جو آسانی سے کر سکیں چیزیں. اور اگر وسائل ہیں تو غریبوں میں کھلا راشن تقسیم کریں چیزیں. ایک ایسا پیکٹ بنائیں جس میں جو آپ کے وزن کے مطابق ہو. آپ کو 60 kg مثال دے رہا ہوں وزن ہے، تو اس میں ایسے پیکٹ استعمال کریں اناج کے، اس میں کلو کے یا 2 کلو کے 60 کلو پورا کریں. اور اس میں سارے 7 طرح کے جناز مکس ہوں جو گھر میں استعمال ہوتے ہیں چیزیں، وہ تقسیم کریں. سب سے بیسٹ ہے. کیونکہ یہ کیتو کی ٹائم میں بھی آ رہا ہے، کیتو کے ساتھ بھی اس کا اپوزیشن ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے اس کو کیلکولیٹ کر کے چلنا پڑے گا. اور اس کے بعد آپ نے یہ کہ کرنا ہے، صدقات میں مزید اضافہ کرنا ہے. مزید بہتری کے لیے صدقہ یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو اس میں راہو کی انرجی بھی شامل ہے. تو جتنے بھی معذور افراد ہوتے ہیں اپنے علاقے میں دیکھیں، نبینا ہے، کیتو کا تعلق نبینا افراد سے ہوتا ہے، جو راہو کا تعلق ہے لنگڑے اپاہج افراد سے ہوتا ہے. جس طرح ان سب کو آپ ریکی کریں، ورکنگ کریں کہ جو سڑکوں پہ کھڑے ہیں، جو اصل مستحق ہیں. ایک تو جو کرتے ہیں وہ پٹیاں لپیٹ کے، ان کا نہیں، جو اصل، سب کو خاموشی کے ساتھ، یہ بندہ علیحدہ بیٹھا ہے. راہو کی بڑی امپورٹنٹ ریمیڈی ہے کہ کسی مستحق شخص کو اچانک مدد مل جائے نا، راہو اچانک اٹینڈ کرتا ہے. اچانک اس کو 2000 روپے مل گیا، اچانک اس کو بڑا راشن مل گیا. وہ جو اس کی بلیسنگ کی انرجی ملتی ہے نا، وہ راہو کا جو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتی ہے، اس کی ٹاکسک انرجی کو، راہو کی انرجی کو ختم کر دیتی ہے، نیگیٹو انرجی کو، اور راہو بوسٹ کر دیتی ہے پازیٹیو انداز میں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ریمیڈی چیزیں کریں. تو اس کے آپ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں عبادت ادا کریں. اس کے ساتھ پلس یہ اس کے ساتھ آپ نماز خسوف ادا کریں، دونوں چیزیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نماز آیات بھی کہتے ہیں، اور یہ ساری معاملات کرنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ مینٹلی طور پہ بھی پیس ہوں گے. پلس آپ گرہن کے دوران اس وقت سوئے نا، ٹھیک ہے. اہم معاملات کو تو کنٹرول کرنا، اس کو سونا نہیں آپ نے چیزیں، ٹھیک ہے. ہونے سے نیند خراب، وہ اس کی انرجی زیادہ ٹریگر ہوتی ہے چیزیں. تو یہ سارے معاملات اختیار کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا.